السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ٹیلنٹ سپیکس۔ دوستوں، نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے کام کاج کے بعد 6 سے 8 گھنٹوں کی آرام دہ اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگلی صبح ہم تر و تازہ اٹھ کر اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ آج کی اسٹوری دنیا کے سب سے زیادہ دیر تک جاگنے والے شخص کے بارے میں ہے جو 11 دن اور 25 منٹ تک جاگتا رہا اور 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا۔ جی ہاں، 11 دن 25 منٹ۔ اس شخص کا نام رینڈی گارڈنر ہے۔ رینڈی نے 11 دن تک جاگ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، لیکن پھر اس کے ساتھ بہت عجیب ہوا جس نے رینڈی کی زندگی بدل کر رکھ دی اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کو یہ کیٹیگری بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑی۔ چلیے جانتے ہیں یہ کیٹیگری کیوں ختم ہوئی اور رینڈی کی زندگی میں ایسا کیا عجیب ہوا۔ رینڈی گارڈنر 1946 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ملٹری سولجر تھے، جس وجہ سے رینڈی اور اس کی فیملی کو ہر سال نقل مکانی کرنا پڑتی تھی۔ رینڈی کو سائنس ایجوکیشن حاصل کرنے میں بہت دلچسپی تھی اور یہ اپنے اسکول کے ہر سائنس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ 1963 میں رینڈی پوائنٹ لوما ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا جب اس نے ایک سائنس پروجیکٹ کے لیے ٹاپک منتخب کیا، ہاؤ لانگ کین یو سروائیو وداؤٹ سلیپ، کہ آپ کب تک سوئے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں۔ رینڈی نے اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ سیریس لے لیا اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ رینڈی کے لیے یہ پروجیکٹ اکیلے کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی ہیلپ کے لیے ایک دوست بروس میکلسٹر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ کسی بھی صورت میں رینڈی کو سونے نہیں دینا۔ لیکن کچھ دیر بعد بروس کو نیند آنا شروع ہو گئی اینڈ then they will realize کہ انہیں اس پروجیکٹ کے لیے ایک اور ساتھی کو شامل کرنا چاہیے، نہیں تو رینڈی ورلڈ ریکارڈ بنانے میں ناکام ہو جائے گا جو پہلے ہی ایک شخص نے 10 دن تک نہ سو کر بنائے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک اور دوست یو مرسیانو کو فون کیا۔ یو مرسیانو فوراً رینڈی کے گھر پہنچ گیا۔ اب بروس اور یو کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے رینڈی کو کسی بھی صورت میں سونے نہیں دینا، اسے جگائے رکھنا ہے۔ پہلے دن رینڈی بالکل فریش رہا، اسے نیند کو روکنے میں مجھے مشکل پیش نہیں آئی اور دوسرے دن بھی اسے کوئی اتنی خاص مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن تیسرے دن رینڈی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اس کو الٹی آنے جیسا محسوس ہونے لگا، اس کا سر کافی بھاری بھرکم ہو گیا تھا، اس کے موڈ میں بھی کافی حد تک بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس نے ذرا سی بات پر اپنے دوستوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چوتھے دن اس میں مزید بدلاؤ آیا اور اسے اپنے سامنے عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ دوستوں کے چہرے بڑے بڑے اور اپنے جوتوں میں کاکروچ نظر آ رہے تھے۔ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ رینڈی اپنے آپ کو بھول چکا تھا، وہ اپنے آپ کو مشہور و معروف فٹ بالر پال باب سمجھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ رینڈی اور اس کے دوستوں کے ایکسپیریمنٹ کی خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ میڈیا نے ان کو کوریج دینا بھی شروع کر دی۔ یہ خبر جب امریکہ کے پہلے اور مشہور و معروف سلیپ ریسرچر ولیم ڈیمنڈ کو پتا چلی تو وہ فوراً اپنی کار میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں رینڈی کے گھر اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ولیم ایک سلیپ ریسرچر تھے، شاید وہ رینڈی کو 5 دن بغیر سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کن حالات میں ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے۔ دوسری طرف رینڈی نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بریک کرنے کے لیے جاگتا رہا۔ ڈاکٹر ولیم اور اس کے دوستوں کو لگتا تھا کہ رینڈی اس ریکارڈ کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا، لیکن رینڈی نے بغیر پلک جھپکے کافی، چائے یا کوئی ٹیبلٹ استعمال کیے بغیر 3 دن مزید جاگ کر گزار دیے۔ رینڈی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دن کو مصروف رہنے کی وجہ سے میرا ٹائم جلدی گزر جاتا تھا، لیکن رات میں بہت دقت ہوتی تھی۔ رات کو جاگنے کے لیے مجھے دوستوں کی اشد ضرورت پڑتی جو مجھے جگائے رکھیں۔ رینڈی دماغی طور پر پاگل ہو رہا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ فزیکل طور پر ابھی بھی فٹ تھا۔ اس نے کئی بار اپنے دوستوں کو باسکٹ بال میں ہرایا تھا۔ اس وقت یہ نیوز پورے امریکہ میں جان ایف کینیڈی کی موت کے بعد سب سے بڑی نیوز بن چکی تھی۔ میڈیکل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم رینڈی کے گھر آئی اور اسے لے کر نیول ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹرز نے مکمل معائنے کے بعد رینڈی کو فٹ قرار دے دیا۔ رینڈی نے 11 دن 25 منٹ کے بعد ریکارڈ بریک کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ہاسپٹل سے گھر آ گیا۔ 14 گھنٹے تک سویا رہا اور اگلے دن اٹھ کر اسکول چلا گیا اور کچھ دن بعد رینڈی کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس کی نیند بھی پوری ہو گئی اور اس کی نارمل ایکٹیویٹیز بھی معمول پر آ گئیں، لیکن ایکچوئل پرابلم 10 سال بعد شروع ہوا اور اس کے خطرناک ترین ایکسپیریمنٹ کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ انسومنیا کا مریض بن گیا۔
अब रात को 3 बजे से पहले रैंडी को नींद नहीं आती। इसे रात को सोते वक्त डर लगता है कि अगर आज रात नींद नहीं आई तो वो क्या करेगा। रैंडी 5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता और इसके मूड में चिड़चिड़ापन परमानेंट शामिल हो गया है। रैंडी गार्डनर रिकॉर्ड ब्रेक करके पूरी दुनिया में तो मशहूर हो गया, लेकिन इसने अपने आप को हमेशा के लिए खतरे में डाल लिया। रैंडी आज 74 साल के हैं और ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान को कभी भी ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब इस कैटेगरी के किसी भी रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं किया जाता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।